اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی، آج ہمارے گفتگو کا عنوان ہے کہ حجت سے کیا مراد ہے، یا حجت خدا سے کیا مراد ہے۔ حجت سے مراد وہ دلیل، ثبوت اور عمل ہے کہ جس کے بعد عام انسان یا ایک مسلمان کے لیے اس حالت میں رہنا جائز نہیں رہتا جس میں وہ پہلے سے چل رہا ہو، اور اگر وہ راستہ دین الہی اور حجت کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہو۔ چونکہ خداوند متعال کے حجتوں کے آنے سے پہلے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے آنے سے پہلے، لوگ اپنے آباء و اجداد کے سلسلوں پر قائم تھے، رسوم و رواج کے پابند تھے، کسی کلچر اور ثقافت کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے۔ جس طرح قرآن مجید نے شہادت دی ہے کہ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو جب دین خدا کی طرف بلایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس آبائی سلسلہ موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں دین الہی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے آباء سے دریافت کیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم کسی اور سلسلے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حجت خدا کو جھٹلا دیا اور اپنی اسی آبائی راہ پر قائم رہے۔ کچھ لوگوں نے تو صاف انکار کر دیا اور بت پرستی و بت گری پر قائم رہے، بت سازی و بت فروشی کو نہیں چھوڑا، اور نہ صرف بت پرستی کو نہیں چھوڑا بلکہ بت پرستی کے نئے انداز اپنا لیے اور نئے صنم تراشنے شروع کر دیے۔ پہلے اگر ایک نوع کا بت تھا، اب 20 انواع و اقسام کے بت بنا لیے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آج اگر ہم دیکھیں تو حتیٰ امت مسلمہ کے اندر تہذیب نوی کے تراشے ہوئے صنم، لکڑی اور پتھر کی ان مورتیوں کی نسبت کہیں زیادہ ہیں جو ظہور اسلام کے وقت مکہ میں یا بت پرستوں کے پاس موجود تھے۔ اس وقت لات و حبل وغیرہ بت تھے، یہ سب پتھر کے تراشے ہوئے صنم تھے، لیکن آج انسان بھی بت بن چکے ہیں اور قومیتیں بھی بت بن چکی ہیں۔ لسانیت، برادریاں، قبائل، علاقائی رسم و رواج، شخصیات، حزبیں اور ادارے بھی بت بن چکے ہیں۔ یہ سب علامہ اقبال کے بقول تہذیب نوی کے تراشے ہوئے صنم ہیں جن میں آج امت مسلمہ گرفتار و اسیر ہے۔ جب الہی حجت قائم ہو جائے اور اس عمل کا جواز انسان سے لے لیتی ہے جو پہلے سے انسان نے دین خدا و منشور الہی سے ہٹ کر اپنایا ہو۔ کچھ لوگ حجت خدا کے آنے کے بعد بھی اپنے سابقہ سلسلے پر قائم رہتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے سابقہ آئین پر یا اپنی سابقہ حالت پر قائم رہتے ہوئے حجت خدا کا بھی مخالف نہیں ہیں اور حجت کے بھی مطابق چل رہے ہیں۔ یہاں پر حجت کی شناخت اور پہچان کی ضرورت ہے، اور حجت کی شناخت کے بعد حجت کی پیروی کی ضرورت ہے، اور حجت کے سامنے تسلیم ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان حجت الہی کے سامنے تسلیم نہ ہو اور اپنے آپ کو حجت کے تقاضوں کے مطابق نہ ڈالے تو انسان کے دل کو شقاوت و نحوست و بدبختی گھیر لیتی ہے، اور اگر ایک قوم حجت کو ٹھکرائے تو وہ قوم بھی شقی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مملکت کے رہنے والے حجت خدا کو ٹھکرائیں تو اس ساری آبادی کے اوپر شقاوت و نحوست آ جاتی ہے۔ متعدد روایات میں اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ایک امت کے اندر نحوست آ جاتی ہے اور لوگ اپنا خود ساختہ اور من گھڑت دین بنا کر اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو پھر عذاب خدا ان کے شامل حال ہو جاتا ہے، رسوائی و ذلت ان کے دامنگیر ہو جاتی ہے۔ حجت خدا آ کر انسان سے باطل رستوں کو چھڑوا دیتی ہے۔ جب حجت خدا آ جائے تو پھر باطل رستوں کے اوپر قائم رہنے کا جواز
انسان سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی باطل بت پرستی، باطل پرستی، کفر و الحاد و گمراہی کو اپنایا ہوتا ہے جو انہوں نے پہلے سے اپنائی ہوئی تھی۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، آ کر 950 سال اپنی امت کے اوپر اقامہ حجت کیا، لیکن سوائے چند گنے چنے افراد کے حجت الہی کے سامنے کوئی تسلیم نہیں ہوا، حتیٰ کہ آپ کا خاندان اور حتیٰ کہ آپ کا بیٹا بھی تسلیم نہیں ہوا۔ اس نے بھی اپنی باطل کی روش اور باطل کا رستہ ترک نہیں کیا اور آخر تک اسی پر قائم رہا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تب بھی بت پرستی کا دور تھا، حجت خدا کو دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی اکثریت اسی باطل روش پر قائم رہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے نبی اور آسمانی کتابیں آتی رہیں، لیکن بعض لوگوں نے اپنی باطل روش ترک نہیں کی۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے رویوں کا ذکر کیا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین الہی و آئین الہی لے کر مختلف اقوام کے سامنے آئے۔ مثلا جب قریش کے مختلف قبیلوں کی طرف آئے اور اپنا پیغام بھیجا تو کچھ نے قبول کیا اور کچھ سابقہ باطل روشوں پر قائم رہے، بلکہ بعض تو ایسے بھی تھے جو پہلے باطل روشوں کے اتنے پابند نہیں تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حجت ان کے سامنے قائم کی تو اس کے بعد وہ باطل پر زیادہ اصرار کرنے لگے، زیادہ پابندی کے ساتھ حاضری دینے اور بتوں کے سامنے سجدے کرنے کے پابند ہو گئے۔ آج کی زبان کے مطابق سیکولر تھے، لیکن جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی اور بت پرستی چھڑوانا چاہی، اس دن سے انہوں نے زیادہ شدت کے ساتھ بت پرستی شروع کر دی۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی باطل عمل پر قائم تو ہوتے ہیں، اگرچہ معمول کے مطابق باطل اعمال کو بھی کبھی انجام نہیں دیتے، تو لیکن جیسے ہی حجت خدا قائم ہو جائے، حجت الہی کا فرمان اور دستور آ جائے، تو اس کے بعد وہ اعمال جو انجام نہیں دیتے تھے وہ بھی انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہٹ دھرم مخلوق اور یہ معصیت کار انسان جب حجت الہی کے قول و عمل کو ٹھکراتا ہے تو شقاوت اس کے دل اور وجود میں سرایت کر جاتی ہے۔ حجت کی کئی شکلیں اور مصداق ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، آسمانی کتابیں، آیات الہی، دلائل، عقل، حقائق، علم و معرفت، با تقوی علماء اور معصومین علیہ السلام کی طرف سے مقرر کردہ نمائندے حجت خدا کی مختلف شکلیں ہیں۔ معصوم کا قول ہے اور معصوم کا عمل بھی حجت خدا ہے، یعنی یہ قول بھی انسان کو متبادل راستوں سے روکتا ہے، بس اس قول کے ہوتے ہوئے آپ اس سے ہٹ کر کسی اور راہ پر نہیں چل سکتے۔ جو چیز معصوم کے عمل سے ظاہر ہو جائے، ہم اس عمل سے ہٹ کر کسی اور عمل کو نہیں اپنا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، طرز زندگی، اقوال، افعال، اعمال اور اخلاق حجت ہیں۔ اس سے ہٹ کر امت کے لیے کوئی جواز نہیں رہتا کہ کوئی اور فعل اپنائیں یا کوئی اور عمل انجام دے۔ کچھ اعمال جو لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ باطل ہیں، صراحت کے ساتھ باطل ہیں۔ حجت ان باطل راستوں سے بھی انسان کو ہٹانے کے لیے آیا ہے۔ انبیاء اور معصومین علیہ السلام کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں رہ جاتی، اب اس عمل کو جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حجت خدا صرف واضح اور آشکارا باطل رستوں سے بچانے کے لیے قائم نہیں ہوتی، بلکہ حجت خدا حق نما رستوں سے بھی بچانے کے لیے قائم ہوتی ہیں، یعنی وہ راستے جو باطل ہیں لیکن ان کے اوپر حق کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ بہت اہم بات ہے، یعنی کہ باطل نما وہ رستے جن کے اوپر حق کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ انبیاء و ائمہ، ان کے فرامین و اقوال اور ان کی سیرتیں حق نما راستوں سے بھی انسان کو دور کرنے کے لیے ہیں۔
اگرچہ بہت کم باطل راستے ہوتے ہیں جو کھلے و آشکارا ہوں، جو ایک معمولی انسان کو بھی معلوم ہو جائیں کہ یہ باطل راستے ہیں، جیسے بت پرستی، جانوروں، درختوں، ستاروں اور سیاروں کو پوجنا باطل راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی مادی چیز کو شریک ٹھہرانا یہ باطل راستہ ہے، اگرچہ یہ واضح اور آشکارا باطل ہے، جبکہ اس کے پیروکار بہت کم ہیں۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باطل ہمیشہ واضح و آشکار نہیں ہوتا، در حقیقت باطل کی ایک اور شکل بھی ہے۔ جب باطل لباس حق پہن لیتا ہے تو اس راستے کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو دھوکہ اور اشتباہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس باطل اور حق نما کو حق سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر حق اور باطل نمایاں ہوتے تو پھر کوئی مشکل نہیں تھی، اور اہل عقل کو صحیح راستہ انتخاب کرنے میں کوئی الجھن نہیں تھی، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیشہ حق و باطل خالص حالت میں نہیں ہوتے، بلکہ تھوڑا سا باطل اور تھوڑا کچھ حق ملا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی بعض باطل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر رنگ حق چڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ باطل حق نما لوگوں کو زیادہ گمراہ کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ باطل سے اور کچھ حق سے لیتے ہیں اور ملا کر ایک راستہ ایجاد کرتے ہیں تاکہ لوگ الجھن میں مبتلا ہو جائیں۔ یہاں پر حق کو تشخیص دینا بہت مشکل ہے، لہذا یہاں تشخیص دینے کے لیے بصیرت، فراست اور آگہی کی ضرورت ہوتی ہے، جو مومن کی صفات میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بہت ساری دوسری صفات کی طرح مومن کی پیدائشی نہیں ہے، بلکہ تربیت اور تعلیم سے انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہیں۔ پیدائشی چیزیں وہ ہیں جو مومن اور غیر مومن دونوں میں موجود ہوتی ہیں۔ بالآخر مومن کو اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنا پڑتی ہیں جن کی وجہ سے وہ مومن کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ مومن کی صفات جو خداوند تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے مقرر کی ہے، ان صفات مومن میں ایک صفت یہ ہے کہ مومن با فراست و با فہم ہوتا ہے، اور وہ سادہ لو نہیں ہوتا، اگرچہ مومن سادہ زیست بھی ہوتا ہے، یعنی جو زندگی میں سادگی اختیار کرتا ہے، زیادہ فضول خرچ نہیں ہوتا، اس کا کھانا پینا، لباس، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا سادہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی ہر چیز معمول کی سطح سے بہت بلند ہوتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اگرچہ خداوند تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی بہت سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مومن سادہ زیست تو ہو سکتا ہے، لیکن ذہنی طور پر سادہ نہیں ہوتا۔ ذہنی سادگی کو بیوقوفی کہتے ہیں، اگرچہ بیوقوفی کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بیوقوفی اپنی پرائمری شکل میں ہوتی ہے، اس کو سادگی کہتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ بڑھ جاتی ہے جس کو حماقت کہتے ہیں، اور بعض اوقات جب بہت ہی بڑھ جائے تو اس کو سفاہت کہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بیوقوفی سفاہت سے بھی آگے بڑھ جائے تو پھر اس کو دیوانگی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حجتوں میں سے ایک حجت عقل بھی ہے۔ اس عقل سے مراد وہ عقل ہے جو انسانوں کو فرمان دیتی ہے، وہ عقل جو انسانوں کو صحیح اور غلط کی تشخیص دینا اور ان کے درمیان فیصلے کے قابل بناتی ہے۔ اب عقل کے بھی کئی شعبے ہیں۔ ایک وہ عقل ہے کہ جس کا کام صرف حساب کتاب کرنا ہے، وہ عقل جو فقط سود و زیاں کو سمجھتی ہے، یہ بنی عقل ہے، اور اس کے ذریعے انسان کو فوراً اپنا مفاد سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس کام میں اسے کتنا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بات اس کے پلے نہیں پڑتی۔ یعنی عقل کا ایک شعبہ مفادات کو تشخیص دینے کے کام آتا ہے۔ بعض لوگوں میں صرف اسی حد تک سمجھداری ہے، لیکن صحیح و غلط اور اچھے و برے میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ مثلاً کمپیوٹر، جس کا ایک شعبہ صرف حساب کتاب کا کام کرتا ہے، اور اس کے دیگر شعبوں میں پروگرامنگ، ڈیزائننگ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں،
ذرا انسانی عقل کے بھی کئی شعبے ہیں، جس میں ایک انسان کی سوداگر عقل ہے، وہ عقل جو حجت خدا ہے وہ یہ سوداگر عقل نہیں ہے، اور دوسری علمی عقل ہے، وہ عقل جو اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو علمی عقل فوراً سے سمجھا دیتی ہے کہ یہ علمی عقل ہے جو سلیبس بہت اچھا پڑھتی ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہیں جن کا ریاضی بہت اچھا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کا ریاضی وہ ریاضی میں بہت اچھے نمبر لیتے ہیں لیکن اسلامیات میں فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ علمی عقل ہے جو سائنٹسٹ کے اندر ہوتی ہے۔ بعض انسان ریاضی سوال ایک ہی لمحے میں حل کر لیتے ہیں، لیکن یہی لوگ اپنی زندگی میں معمولی مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے۔ اس کو علمی عقل کہتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک اور عقل ہے جو رہنما و حجت ہے۔ علمی عقل اور سوداگرانہ عقل انسان کے لیے رہنما نہیں ہے، جبکہ عقل کا ایک اور شعبہ ہے وہ حجت خدا ہے، جسے عقل عملی کہتے ہیں۔ عقل عملی یعنی وہ عقل جو حسن و قبح تشخیص دیتی ہے، یہ تمام زندگی میں اچھی اور بری چیز کی تشخیص دیتی ہے۔ قدیم پنچایتی نظام میں ایک ایسا بافہم انسان ہوتا تھا جس کے پاس پورے علاقے کے لوگ اپنی مشکلات، الجھنیں اور اختلافات کا حل لینے کے لیے آتے تھے۔ یہ شخص پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن کیونکہ اس میں عقل علمی نہیں ہوتی تھی لیکن عقل عملی ہوتی تھی۔ وہ اچھائی اور برائی، موضوع و ناموضوع، مناسب و نامناسب کی تشخیص اچھی طرح دیتے تھے۔ وہ عقل جو انسان کو بتائے کہ اس نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے اور کس طرح زندگی سے اجتناب کرنا ہے، یہ وہ عقل ہے جو حجت خدا ہے۔